اپنے آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے، آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے. ہمارے بھتیجے میرے بارے میں اور بھی بہت بتانا چاہتے تھا، ہی بتاتے بھتیجے بہت بتاتے، لیکن ہم نے یہ سوچا ایسی کستوری میں کیا پیدا کہ دوائی میں گرا وقت بھی کم ہے پیدا ہو گیا. تو جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوا کہ میں تو شاعری والی بالکل نہیں ہوا. 2-3 برس سے میں نے وعدہ کر رکھا تھا یہاں آنے کے لیے، میں حاضر ہو گیا. جو بھی ایسے برے شعر کہتا ہوں میں جہاں سے جا رہا ہے مجھے آپ کو سنیں. ہم سایہ دار پیڑ سمانے کے کام آئے، ہم سایہ دار پیڑ سمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے. ہم سایہ دار پیڑ سمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے. تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں، تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں، ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے. ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے. اور کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو، کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو، شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے، شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے. ٹھیک ہے، ان گھروں میں جہاں مٹی کے کھڑے رہتے ہیں، ان گھروں میں جہاں مٹی کے کھڑے رہتے ہیں، قد میں چھوٹے ہوں مگر لوگ بڑے رہتے ہیں. ان گھروں میں جہاں مٹی کے کھڑے رہتے ہیں، قد میں چھوٹے ہوں مگر لوگ بڑے رہتے ہیں. جو بھی دولت تھی وہ بچوں کے حوالے کر دی، جو بھی دولت تھی وہ بچوں کے حوالے کر دی. جب تلک میں نہیں بیٹھوں یہ کھڑے رہتے ہیں، جو بھی دولت تھی وہ بچوں کے حوالے کر دی. جب تلک میں نہیں بیٹھوں یہ کھڑے رہتے ہیں. اور میں نے پھل دیکھ کے انسانوں کو پہچانا ہے، میں نے پھل دیکھ کے انسانوں کو پہچانا ہے. جو بہت میٹھے ہوں اندر سے سڑے رہتے ہیں. میں نے پھل دیکھ کے انسانوں کو پہچانا. جو بہت میٹھے ہوں اندر سے سڑے رہتے ہیں. قلندر کہتے ہیں صوفی فقیر. قلندر سنگے مرمر کے مکانوں میں سنا، قلندر سنگے مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا. میں اصلی گھی ہوں بننے کی دکانوں میں نہیں ملتا. قلندر سنگے مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا. میں اصلی گھی ہوں بننے کی دکانوں میں نہیں ملتا. تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے؟ تو پھر دنیا میں قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا. میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا. تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے؟ یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا. یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا. اور شعریوں کی سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں، سگی بہنوں کا جو رشتہ ہے اردو اور ہندی میں، کہیں دنیا کی 2 زندہ زبانوں میں نہیں، کہیں
کو زندہ زبانوں سگی بہنوں کا جو رشتہ ہے اردو اور ہندی میں کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا. اور فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں. فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں. زمین پر جو سکون ہے آسمان آسمانوں میں نہیں ملتا. اور جو شیر جہاں سے یاد آ رہے ہیں میں یاد کر رہا ہوں ایک غزل. میں میرے غزل یہ سنا چاہتا ہوں کہ میرے آنسو دیکھیے ایسا ہے کہ ہم شاعریات ہم نے بچپن میں یہی پڑھا اور یہی لکھا بھی مختلف لیکھ کہ پہلے جب کبھی سمیلن یا مشاعرے ہوتے تھے کسی شہر میں قصبے میں تہذیب میں گاؤں میں تو تھوڑی سی ذرا سا بات کر لیں. اور مجھے بولنے میں تکلف اس لیے ہو رہا ہے کہ میں ابھی 2 مہینے ایمس میں تھا. 12-13 دن پہلے میں آیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں 38 بار میں اسپتال گیا. اتنی بار تو میں سسرال ہی نہیں گیا. تو لوگ حیرت کرتے ہیں کہ عجیب تھا یہ میرا گھٹنا 8 بار کھولا گیا. تو میں بھی ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں ایمس میں چین لگا دیتے بار بار کھولتے ہیں. وہ بھی نہیں ہارتے ہم بھی نہیں ہارتے. ابھی 2 مہینے پہلے بھی وغیرہ وغیرہ. ایک مطلب میں نے کہا ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس پر کہ صاحب ہمارے 4 لین گزرتے ہیں 6 لین آ گئی 8 لین آ گئی. لیکن کہیں نہ کہیں ہوتے چھوڑی ہوئی سڑک تو وہ گاؤں کرتے ہیں. چوڑی ہوئی عجب دنیا ہے عجب دنیا میں ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں. جو شاعر ہیں وہ محفل میں دریچہ اٹھاتے ہیں. تو دنیا میں ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں. جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے. ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے. ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. اور غزل ہم تیرے عاشق ہیں مگر اس پیٹ کی خاطر قلم کس پر اٹھانا تھا قلم کس پر اٹھانا غزل ہم تیرے عاشق ہیں غزل ہم تیرے عاشق ہیں مگر اس پیٹ کی خاطر قلم کس پر اٹھانا تھا قلم کس پر اٹھاتے ہیں. جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے. ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے. جب مرض پھیل چکا ہے تو دوا نکلی ہے. ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے. جب مرض پھیل چکا ہے تو دوا نکلی ہے. ایک ہی جھٹکے میں یہ ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے. کتنی کمزور کی زنجیریں وفا نکلی ہے. ایک ہی جھٹکے میں یہ ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے. تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے. تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے. ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے. تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. میں کچھ شعر سنا رہا ہوں. میں یہ کر رہا تھا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی میری بہار میں بھی آئی ہے. ایک رات اس نے مجھے شعر SMS کیا کہ بابا آپ تو خوش ہوں گے کہ ہم سب لڑکیوں کو
آپ نے عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دیا. لیکن ہم بہنوں کو بڑا دکھ رہتا ہے کہ ہم لوگ بہت دیر تک آپ کی اور مما کی خدمت نہیں کر سکے. ہم بھی سوچتے ہیں ہاں بالکل وہ یہ پرایا دن ہے لڑکیاں ہیں جلدی. تو میں نے اسے مطلب میں نے لکھ کر کے بھیجا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا. اڑ گئی آنگن سے چڑیاں کا رکیلا ہو گیا. یہاں سے سنیے جو اس کے لیے میں مشہور ہوں. سیاست کی سنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے. سننا سیاست کی سنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سرخیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے. سیاست کی سنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سرخیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے. اور جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا. ندی تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے. جو اس کی تیرنے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے. یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں. یہ شیر خاص طور سے ان کے لیے ہے کہ سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپانا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. یہ کپڑوں کی مدد سے محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈالتی ہے. اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. اور یہ ہے کہ مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. ہاں اس میں ایک شعر اور تو مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی ہجرتیں کہتے ہیں مائگریشن. کہاں کی ہجرتیں, کیسا سفر, کیسا جدا ہونا. کہاں کی ہجرتیں, کیسا سفر, کیسا جدا ہونا. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی مٹی جستی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی مٹی جستی ہے. کہیں بھی چاہ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. یہ چڑیا بھی بیٹی سے کتنی مٹی جستی ہے. کہیں بھی چاہ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. اور بھٹکتی ہے حوث دن رات سونے کی دکانوں میں. بھٹکتی ہے حوث دن رات سونے کی دکانوں میں. غریبی کان چھدواتی ہے, دل کا ڈال دیتی ہے. غریبی کان چھدواتی ہے, دل کا ڈال دیتی ہے. غریبی کان چھدواتی ہے, دن کا ڈال دیتی ہے. نہ میں کنگھی بناتا ہوں, نہ میں چوٹی بناتا ہوں,
نہ میں کنڈی بناتا ہوں، نہ میں چوٹی بناتا ہوں. غزل میں آپ بیتی کو میں چکلیتی بناتا ہوں. غزل میں آپ بیتی کو میں چکلیتی بناتا ہوں. اور غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا دیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں. غزل وہ صنف نازک ہے، غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا دیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں. اور میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزاد ہوتی، میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزاد ہوتی، مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیوی بناتا ہوں. مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیوی بناتا ہوں. ارے خالص ہندوستانی شعر پڑھ رہا ہوں کہ مجھے شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں. مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں. سزا کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے کی، سزا کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے کی. میں مٹی ڈھونڈتا تھا، اب ڈبل روٹی بناتا ہوں. سزا کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے کی، میں مٹی ڈھونڈتا تھا اب ڈبل روٹی بناتا ہوں. ارے شیر یہ غزل میں یہ کہا ہے کہ حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، بندوق بنانے. حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں. حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں. کچھ شعر جو اور یاد آ رہے ہیں. تم بلا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، تم بلا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی. جس طرح بچوں کو جلتی جس طرح بچوں کو جلتی بلکری اچھی لگی. اور یہ شعر سنیے گا کہ رو رہے تھے سب تو میں بھی ٹوٹ کر رونے لگا، رو رہے تھے سب تو میں بھی ٹوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی. رو رہے تھے سب تو میں بھی ٹوٹ کر رو رہے تھے سب تو میں بھی ٹوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی. تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے بلند، مجھ کو اپنی ماں کی میلی ہونی اچھی. میرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے بلند، مجھ کو اپنی ماں کی میلی ہونی اچھی لگی. ایک مطلب یہ ہے کہ لبڑو جو مجھے شعر یہاں سے یاد آ رہے ہیں اسے پڑھنے میں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی بار بیمار ہونے کے بعد بڑا مزہ زندگی کا مل گیا. تو میں نے کسی پروگرام میں یہ بات کہی کہ جوانی میں نرس اچھی لگتی تھی، بڑھاپے میں ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں. تو یہاں سے جو شعر کچھ اور زیادہ وقت نہیں ہوگا 5 سال میں. ایک قدر یہ ہے کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے. یہ گنہگار پیغمبر نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیغمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے کر نہیں ہونے والے. ہم کسی حال میں بے کر نہیں ہونے والے. اور یہ جو سورج یہ کاندھوں پہ اختیار کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. یہ جو سورج کے کاندھوں پہ اختیار کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. یہ شعر میں کہہ رہا تھا اس زمانے میں ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے
دشمن ہو گئے، کوئی بہرحال ایسی تھا. اعظم خان منسٹر یہاں یوپی کے تھے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، میں بھی گیا تھا، میرا بیٹا بھی تھا. 5 لڑکیوں اور ایک بیٹا ہے. ہمارے ایک دوست سمیر خان بہار میں، وہ کہتے تھے کہ ایک گھڑے کی گرونچی جس پر کھڑا رکھا جاتا تھا، ایک گھڑے کی گرونچی، ایک لڑکے کا باپ اور ایک ٹرک کا مالک ساری زندگی روتا ہے لڑکا روٹ نہ جائے، گھڑا ٹوٹ نہ جائے، ٹرک ٹوٹ نہ جائے. تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک لڑکے کو پالنا. تو جو اکیلا ہو وہی سمجھ لے. تو میں وہیں کارپیٹ بچھی تھی، ظاہر سی بات ہے منسٹر کے لڑکے کی شادی تھی، بہت دور تک کارپیٹ ہی کارپیٹ تھی. لیکن کارپیٹ ویسی تھی جیسی حکومت میں بچھاتی تھی، نیچے گڈھے چلنے میں بڑا تکلف ہو رہا تھا. تو میرے بیٹے سے کہا ہاتھ پکڑ لو بھیا، ایسا نہ ہو کہ گر پڑے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں چلتا رہا. پھر میں نے سوچا کہ آپ میرا جانے کا وقت ہے، کہاں یہ لڑکا جس کے گھومنے کھیلنے کے دن ہے، کہاں بڈھے کا ہاتھ پکڑ کے گھوم رہا ہے. تو میں نے بیٹے سے کہا، میں نے کہا سوری یار میں زیادہ دن جی گیا نا. تو اس نے کہا کہ بابا آپ یہ سب بات کیجیے گا تو آئندہ آپ کے ساتھ سنائیں گے نہیں. ہم نے کہا چلو سوری. چلتے رہے نے اس سے کہا، ہم نے کہا بھیا میں نے ایک شعر کہا ہے، کہ میں سنائیے پاپا. میں نے اس کے کان میں شعر سنایا. میں نے وہ بھی شعر کا بیٹا. ہم باہر بیٹھے وہیں محفل میں پھوٹ پھوٹ کے سب رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر. جو کیا ہوا دوران آپ کی خاص میں نے نہیں ایسا کچھ نہیں. وہ شعر میں آئے ہیں آپ لوگوں سے بچے جو ہمارے بیٹھے ہیں چھوٹے بھائی، میں شعر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیغمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے گھر میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. یہ جو سورج یہ کانگوں پہ پھیلا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. اور شعر یہ ہے کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل لیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چلیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. چلیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. تو ایک کسی دن میں نے وہ صاحبزادے کو ڈانٹا، میں نے جیسا بتایا کہ میں نے ڈانٹا ڈانٹ کے میں نیچے آ گیا، لائبریری میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ بیٹے صاحب آیا، انہوں نے 4 تاریخ بھیجی، کہا لیجیے رکھ لیجیے، وہ راضی ہوگا تو آپ بھی راضی ہو جائیے گا. چلے گئے. میں انہیں فون کرتا رہا، انہوں نے موبائل بند کر دیا، آواز بہت چیختا رہا. میں نے سوچا کہ شاید میں نے بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو. پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں ایسا تو نہیں تھا. میرے والد نے تو اس وقت تک مجھے مارا جب میں 3 لڑکیوں کا باپ ہو گیا تھا. تو اب پتہ نہیں یہ میری سعادت مندی تھی یا ان کا آتنک تھا کہ اس وقت تک مارا. لیکن لڑکے آج کل کے کیسے ہو گئے، ذرا سے میں روٹ جاتے ہیں، ناراض ہو گئے، سوسائڈ کی دھمکی دے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیسے لڑکے ہو گئے ہیں. سر میں چپ بیٹھا رہا. تو 3-4 گھنٹے میں نے بار بار موبائل ان کو کیا، لیکن انہوں نے اٹھایا ہی نہیں. 3-4 گھنٹے بعد انہوں نے شاید مجھے احساس ہوا ہو، ٹریٹ نہیں کیا ہو، بچانے باہر پیچھے سے لوگ ہم سے نپٹ گئے. ہم نے کہا بابا سوری. تو ہم پریشان تھے کہ میں نے ایسا کر دیا، سوری. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بیٹے اٹھتے ہیں، باپ بناتے ہیں. لیکن یہ کہ موبائل آف کر دیتے ہو، جو ایک دم رشتہ فرٹیل کر دیتے ہو، تعلق ختم کر دیتے ہو، موبائل بند کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہ مت کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو تم 2-3 دن بعد لوٹو، موبائل آن کرو، لوٹ کر آؤ تو کہانی ہی بدل جائے. ممکن ہے ہم رہنا جائیں مٹی کے نتیجے تک نکلے تو پوری زندگی اپنے کو معاف نہیں کر پاؤ. میں شعر کہہ دو سنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
جانے جگر کہتے ہیں بیٹے باپ کی جان باپ کی جان کو جانے جگر کہتے ہیں. لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے جگر آ جانا, لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے جگر آ جانا, ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا, ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا. وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے, وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے, جب ڈبونے لگے دریا تو نظر آیا. وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے, جب ڈبونے لگے دریا کو نظر آ جانا. بہت ہو گیا, بہت دیر ہم نے پڑھ لیا. آخر میں اپنی پسند کے 2-3 شعر سنا دیں. ہمارے احباب ذرا بیٹھے ہوئے ہیں. ایک قدر پڑھیے کہ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا مل جاتی ہے, انا جتنا سوابھیمان, دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے, قوموں کے سر جھک جاتے ہیں, چکرا کے حیا گر جاتی ہے. اور اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں, اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں, یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتے ہیں. اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں, یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتی ہے. اس میں ایک شعر ہے کہ میں رائے کا رہنے والا ہوں. بچپن میں جب اماں سامان لینے کو بھیجتی تھی تو ایک ویسے بابو بعد میں چیئرمین ہو گئے تھے, ان کی کرانے کی دکان تھی. میں 7-8 برس کا تھا, وہاں جاتا تھا. شکر کھانے کا بہت شوق تھا. چلنے لگتا تو بورے میں شکر ہوتی تھی, مٹھی میں بدلے کے بھاگتا. ان کا نوکر دوڑاتا, کچھ شکر بھاگنے میں گر جاتی, کچھ وہ مارتا ہے تھا پڑوس میں گر جاتی, جو بچتی ہے بھاگ لیتا. گھر پہنچتا تو اس سے پہلے خبر پہنچ چکی ہوتی تھی کہ صاحبزادے چوری کرنے لگے ہیں, تو وہاں ماں ٹوٹتی. غرض کی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے جتنی شکر نہیں کھائی اس سے زیادہ مار کھائی. آپ یہ تجربہ ہے, شاعر کا کام یہی ہے کہ اس تجربے کو غزل بنا دینا. آپ سنا تو دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے, شعر یہ ہے کہ پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی, پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی, اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے. کل اس سے شکر گر جاتی تھی, اب اس سے دوا گر جاتی ہے. پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی, اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے. کل اس سے شکر گر جاتی تھی, اب اس سے دوا گر جاتی ہے. آخر میں 2-3 منٹ کی بدل ہے, میں زیادہ چاہتا ہوں. ایک مطلب یہ کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا اسی شان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. شعر اس میں یہ ہے کہ بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. اور ہر شبد مہکنے لگے لکھا ہوا میرا, ہر شبد مہکنے لگے لکھا ہوا میرا. میں لپٹا ہوا یادوں کے قربان سے جاؤں, میں لپٹا ہوا یادوں کے قربان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. ہر شعر میں خالص ہندوستانی شعر یہ ہے کہ زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی, زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں اٹھے گی. کیا زخم لیے پیٹھ پہ میدان سے جاؤں,
زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی، کیا غفلیت بھیٹ پہ میدان سے جاؤں؟ مولا یہ تمنا کہ جب جان سے جاؤں، جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں۔ اور شعر آخر یہ ہے کہ کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ، کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ، معلوم نہیں کب تک گلدان سے جاؤں، معلوم نہیں۔ ایک میں 4 مصرے میں آخر میں سنانا چاہتا ہوں کہ بار بار اسپتال میں میں تو اماں مجھے دیکھنے کے لیے آئے، میں نے سوچا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا، عمر اتنی عمر سچ ہو گئی، نہ کوئی ایسا نیک کام بڑا کیا ہوگا، نہ ہم نے کوئی مندر مسجد بنایا، نہ کوئی تالاب بنایا، نہ کنواں بنایا، آئے کھائے پیے رہے چل دیے جیسے دنیا سے رک جاتے ہیں۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں بھگوان سے جا کے آنکھ سے جا کے بات کر سکوں۔ پھر اچانک اوپر والے نے مجھے توفیق دی، میں نے 4 لائنیں داور حشر کہتے ہیں اوپر والے، داور حشر یہ بھی جو کتاب میں نے ماں ابھی حاضر کی ہے، یہ 15 لاکھ سے زیادہ لکھی ہے، صرف ہندی میں، اور باقی مختلف 5,000 زبانوں میں۔ شعر یہ ہے کہ داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال جنم پتری ہوتی ہے، داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا، نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا۔ یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا، نیکیاں گننے کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے